الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نکاح کا حکم، نکاح اور طلاق کے مسائل اس کورس میں، اس سیریز میں آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہے نکاح کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں، بعض لوگوں کے حق میں نکاح فرض ہوتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ فرض واجب ایک ہی چیز ہے۔ بعض لوگوں کے حق میں نکاح مستحب ہوتا ہے، سنت یعنی کہ۔ بعض لوگوں کے حق میں نکاح مباح یعنی کہ جائز ہوتا ہے، بعض کے حق میں مکروہ یا حرام۔ یہ سارے کیٹیگری ہیں، کسی نہ کسی ایک میں ہر کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ نکاح کرنا فرض واجب کب ہو جاتا ہے؟ جب بندہ حرام میں، اگر کسی کو حرام میں پڑنے کا خطرہ ہو، ڈر ہو، خوف ہو، وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا صرف سنت نہیں رہتا، فرض واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ برائی میں جانے کا جو رستہ ہے وہ اس پہ رستے پہ چل رہا ہے، برائی پہ۔ تو وہ برائی کا جو رستہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نکاح ہی سبب ہے، نکاح ہی ایک ذریعہ ہے کہ وہ اس برائی سے بچ سکے، اور کوئی تو ذریعہ ہے نہیں۔ تو اس لیے وہ پھر جو سبب بنتی ہے چیزیں بچنے کی، وہ کرنا واجب ہو جاتی ہیں، فرض ہو جاتی ہیں۔ تو نکاح اس کے لیے پھر ضروری فرض، کیونکہ وہ برائی میں پڑ رہا ہے، زنا میں پڑ رہا ہے، فتنے میں پڑ رہا ہے، عورتوں کے فتنے میں پڑ رہا ہے، برائی کی طرف جا رہا ہے، تو پھر اس کی حل تو نکاح ہی ہے نا۔ پھر کیونکہ وہ گناہ سے بچنا ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، تو اس بچنے کے لیے تو نکاح ہی تو ایک ذریعہ ہے کہ اس سے ہی بچا جائے۔ تو پھر وہ اس کو کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے، پھر سنت نہیں رہتا۔ پھر اگر وہ نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے، گھر والے نہیں کر رہے اس کا نکاح تو وہ گناہ گار ہیں۔ تو اس لیے کسی نے بھی پھر وہ، چاہے اس نے کرنا ہے اپنا یا کسی نے بھی کرنا ہے، اور اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ جلد سے جلد گھر والوں کو بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے ذمہ داری نہیں ہوتی باپ کی، لیکن اگر وہ خرچے کی، لیکن کرنا چاہے، ہوتا ہے ہمارے ہاں جیسے لوگ کرتے ہیں، تو وہ کرے، اس کا نکاح کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک مسئلہ اس پہ فرض ہو جاتا ہے اگر کوئی برائی میں پڑ رہا ہے۔ دوسرا، سنت مستحب کی کیٹیگری میں کسی کے حق میں نکاح کب آئے گا؟ جب انسان کے پاس تقوی اتنا ہو کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، گناہوں سے بچا سکتا ہے اپنے آپ کو، طاقت ہے اس کے پاس، تو نکاح کی طاقت تو ہے، کر سکتا ہے نکاح، جسمانی طاقت ہے اس کے پاس، لیکن کنٹرول بھی ہے، گناہ سے بچ سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے سنت ہے، مستحب ہے، کرے، افضل ہے، بہتر ہے۔ نہیں بھی کرے گا گناہ گار نہیں ہے، جیسے بہت سارے اہل علم کے بارے میں انہوں نے نکاح نہیں کی، جیسے سننے میں آتا ہے امام بخاری ہیں، امام ابن تیمیہ، شاید امام ابن قیم بھی ہیں، یا اور بھی ہو سکتے ہیں، واللہ عالم۔ تو انہوں نے شادیاں نہیں کی، وہ دین کے کاموں میں مصروف رہے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے گناہوں سے بچایا ہے، تقویٰ پرہیزگاری ان کے اندر تھی اتنی، تو انہوں نے نہیں کی، انہوں نے مصروف رکھا اپنے آپ کو علم کی رستے میں، سیکھنے سکھانے میں۔ تو اس لیے ان کے حق میں، ان طرح کے جو لوگ ہیں اس طرح کے گناہوں سے بچا سکتے ہیں، ان کے ہاں سنت ہے۔ پھر کر لیں گے تو ٹھیک ہے، اچھا عمل ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ باقی جو دو تین کیٹیگری ہیں وہ انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے کہ اس میں کون کون لوگ آئیں گے۔